میرا نام ماجد علی ہے۔ میں لاہور شہر کا رہائشی ہوں اور بڑی اچھی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میری بہت اچھی سیلری تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے کیونکہ میرا خاندان بہت بڑا تھا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، لہٰذا مجھ پہ ذمہ داری تھی۔ ابا ایک فیکٹری میں ملازم تھے، لیکن اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ ابا کو تھوڑی بہت جو پینشن ملی تھی اس میں گھر کی تعمیر ہوئی اور دیواریں پکی بنائی گئیں۔ ہم 3 بھائی اور 5 بہنیں تھیں، سب مجھ سے چھوٹے تھے۔ جب میں کمپنی میں جاب کر رہا تھا اس وقت میری تمام بہنیں پڑھ رہی تھیں۔ گاؤں میں ہماری تھوڑی بہت زمین بھی تھی۔ ابا زمین میں فصل کاشت کرتے تھے اور دونوں بھائی ان کی مدد کیا کرتے۔ حالانکہ ہمارا خاندان بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک زندگی میں ایسا موڑ آیا جس نے میرے لیے مشکلات کھڑی کر دی۔ مجھ پر ڈاکومنٹ چرانے کا الزام لگنے پر کمپنی نے مجھے جاب سے فارغ کر دیا۔ میں نے باس کو اپنی بے گناہی کا یقین دلایا، لیکن میری ان تمام باتوں کے باوجود انہوں نے میری کسی بات پہ یقین نہ کیا۔ میں گھر آیا تو سارے گھر والے پریشان ہو گئے۔ میری ماں بار بار مجھ سے یہی کہتی تھی کہ بیٹا اب گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ تمہاری تنخواہ سے تو پورے گھر کا نظام چل رہا تھا۔ حالانکہ اندر سے میں بھی ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے گھر والوں کو تسلی دی کہ میں نے باقی کمپنیز میں اپلائی کیا ہے، انشاءاللہ جلد مجھے جاب مل جائے گی۔ مشکل کی اس گھڑی میں صرف میری بیوی شازیہ نے مجھے سپورٹ کیا۔ وہ مجھے تسلی دیتی تھی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اتنے زیادہ کام مت کیا کرو، مگر وہ مسکرا کے یہی کہتی تھی کہ آپ کو یہ کام زیادہ لگتے ہوں گے، حالانکہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں ماں سے اکثر کہا کرتا تھا کہ بہنوں کو کہیں کہ وہ شازیہ کام میں ہاتھ بٹایا کریں۔ وہ میرے سامنے تو اس بات کی حامی بھر لیتی تھی، لیکن میری غیر موجودگی میں کوئی شازیہ کا ہاتھ نہیں بٹاتا تھا۔ مجھے 1 مہینہ ہو گیا تھا گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے۔ ایک دن میری ماں نے مجھ سے کہا، بیٹا سچ پوچھو تو تمہاری کمپنی نے تمہیں اس جاب سے نکالا تو اس میں تمہاری بہتری ہی تھی۔ یہ بات سن کے میں حیران ہوا اور میں نے اماں سے پوچھا کہ میں اس بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس پہ میری ماں نے کہا کہ جب سے ہمارے پڑوسی کا لڑکا سعودی عرب گیا ہے اس کے گھر کے حالات بدل چکے ہیں۔ انہوں نے گاڑی بھی خرید لی ہے، ان کے حالات پہلے سے کتنے بہتر ہیں۔ انہوں نے مکان بھی بنا لیا ہے۔ بیٹا تو اس گھر کا بڑا ہے، اگر کسی طرح تو بھی سعودی عرب چلا جائے تو ہمارے حالات بھی پہلے سے بہتر ہو جائیں گے۔ کمپنی میں جو تنخواہ تمہیں ملتی تھی اس سے تو گھر کا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ میں شعیب کی ماں سے بات کرتی ہوں، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ تمہارے بچپن کا دوست ہے، اگر کسی طرح وہ سعودی عرب میں تمہاری جاب لگوا دے تو ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ میں نے ماں سے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ ان کی ماں سے بات کریں۔ یہ سن کے ماں کافی خوش ہوئی، مگر یہی بات جب میں نے شازیہ کو بتائی تو اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس سے دور جاؤں۔ ماں نے شعیب کی ماں سے بات کی۔ اس کے بعد شعیب نے مجھ سے خود بات کی اور کہا کہ اسے اس بات کا افسوس ہے کہ مجھے کمپنی سے نکال دیا گیا، مگر اس نے مجھے تسلی دی کہ میں تمہارے ویزے کا بندوبست کرتا ہوں، ادھر تمہارے لیے کام بھی ہے اور تنخواہ بھی اچھی ہے۔ یہ سن کے مجھے تسلی ہوئی۔ ماں بھی بہت خوش تھی، گھر والے سارے خوش تھے، لیکن شازیہ زیادہ خوش نہیں تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی کہ اگر آپ چلے جائیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ میں تسلی دیتا تھا کہ میں وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں۔ میری بات سن کے وہ خاموش نگاہوں سے میری طرف دیکھتی تھی، حالانکہ وہ منہ سے تو کچھ نہیں بولتی تھی، لیکن میں اس کی آنکھیں پڑھ لیا کرتا تھا۔ ادھر میرا ویزا بنا اور یہاں شازیہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ اگلے مہینے میں نے سعودی عرب جانا تھا، جبکہ اچانک شازیہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ میں اسے ہسپتال لے گیا۔ اسے خون کی بہت کمی تھی اور میں اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی اور میں نے اس کا نام آیت رکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بالکل اپنی ماں کی طرح، جبکہ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ اگلے ہفتے میں اپنی بیوی اور بیٹی کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ ان حالات میں بیوی سے دور جانا مجھے زیب نہیں دیتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ میں پچھلے کئی مہینے سے بے روزگار تھا اور میں یوں گھر میں فارغ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میری بیٹی 5 دن کی بھی نہیں تھی جب میں نے سامان پیک کیا اور سعودی عرب کے لیے جانے کی تیاری کی۔
میرے چھوٹے بھائی بہت پرجوش تھے اور میری ماں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ ہمارا بیٹا سعودی عرب جا رہا ہے اور اب ہمارے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ مگر میری بیوی بہت اداس تھی۔ جب میں گھر سے روانہ ہونے لگا تو وہ اداس نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں واپس آیا، اپنی معصوم بیٹی کو پیار کیا، اس کا ماتھا چوما، پھر گھر سے روانہ ہو گیا۔ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کیونکہ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر والے وہ آنسو دیکھ پائیں، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ شازیہ رو رہی ہے اور اسے روتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں سعودی عرب پہنچ گیا اور جاتے ہی میں نے گھر ماں سے کال پہ بات کی اور پھر کہا کہ مجھے شازیہ سے بات کرنی ہے۔ پتہ نہیں ماں کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ شازیہ سے میری بات ہو۔ میں جب بھی گھر کال کرتا اور ماں سے کہتا کہ وہ میری بات شازیہ سے کروائیں تو میری ماں کسی نہ کسی طریقے سے مجھے ٹال دیتی تھی۔ میری کوشش تھی کہ کسی طرح شازیہ کے لیے الگ فون کا بندوبست کروں۔ مجھے یہاں اچھی خاصی تنخواہ مل رہی تھی، لیکن مجھے کافی محنت بھی کرنی پڑ رہی تھی۔ شعیب مجھے ہر وقت نصیحت کرتے تھے کہ تم گھر والوں سے، خاص طور پر اپنی بیوی سے، ہر روز نہیں تو ہر دوسرے دن ضرور بات کر لیا کرو، کیونکہ اسے تو ہمارے پردیس میں آنے کی عادت نہیں ہے، اور کسی بھی عورت کا شوہر جب پردیس میں آ جائے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، لہٰذا اس کو سہارے کی ضرورت ہے، اور یہ سہارا تم کال کر کے اسے دے دیا کرو۔ میں نے شعیب کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ شازیہ سے زیادہ بات کروں گا۔ پہلی تنخواہ جو میں نے گھر میں بھیجی تو اس میں اپنے بھائی کو تلقین کی کہ اس میں سے شازیہ کو ایک اچھا سا موبائل لے کر دو۔ شازیہ کے لیے بھائی فون لے کر آیا اور اب میں شازیہ سے بات کرنے کے لیے ماں کا محتاج نہیں تھا۔ جب بھی دل کرتا تھا میں شازیہ سے بات کر لیتا اور ویڈیو کال پر میں اپنی بیٹی کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ جیسے جیسے آیت بڑی ہو رہی تھی جی کرتا تھا کہ اڑ کے گھر آ جاؤں اور اسے ڈھیر سارا پیار کروں، مگر میں تو ادھر مجبوری میں جکڑا ہوا تھا۔ اب ماں سے بھی جب بھی بات ہوتی تھی تو ماں شازیہ کے گلے شکوہ کرنا شروع کر دیتی تھی۔ مجھے ماں بتاتی کہ شازیہ ہر وقت جھگڑا کرتی رہتی ہے، وہ بہت چڑچڑی ہو چکی ہے، نہ کوئی کام کرتی ہے، سارا دن بیٹھی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی بیٹی آیت کا بھی خیال نہیں رکھتی۔ میں جب بھی شازیہ سے بات کرتا تو وہ یہ کہتی کہ آپ نے اپنی ماں کی بات پہ یقین کر لیا۔ میں آگے سے یہی کہتا تھا کہ وہ میری ماں ہے، وہ بھلا جھوٹ کیوں بولیں گی؟ تم بتاؤ، کیا میرے گھر والوں کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے؟ اگر کسی قسم کی بھی شکایت ہے تو مجھ سے کہو، اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، مجھ سے کھل کے بات کرو۔ مگر وہ اکثر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے گھر سے گئے ہوئے 4 برس ہو چکے تھے۔ شازیہ سے جب بھی بات کرتا وہ یہی کہتی کہ اب آپ واپس آ جائیں، آپ نے بہت کما لیا اپنے گھر والوں کے لیے، 3 بہنوں کی شادی بھی ہو چکی ہے، چھوٹے بھائیوں کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے، اب آپ واپس آ جائیں۔ میں اس سے یہی کہتا تھا کہ آ جاؤں گا، بس تھوڑی دیر مزید انتظار کر لو۔ میری یہ بات سن کے وہ مایوس ہو جاتی اور یہی سمجھتی تھی کہ میں واپس آنے والا نہیں۔ میں نے اپنے رویے سے اپنی بیوی کو خود سے دور کر لیا۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میرا ساتھ چاہتی تھی، مگر میں نے اپنے دل میں اس کے خلاف غلط فہمیاں پال رکھی تھیں۔ لیکن پھر بھی میں نے واپس پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ میرا ارادہ تھا کہ 2 ہفتے رکوں گا، پھر واپس آ جاؤں گا، اور پھر جب میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں آ رہا ہوں تو میری ماں مجھے واپس آنے سے روک رہی تھی۔ ماں مجھ سے کہنے لگی، بیٹا واپس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ شازیہ کی وجہ سے تم پریشان ہو جاؤ گے، وہ تم سے لڑائی جھگڑا کرے گی اور تمہارا موڈ خراب ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم پریشان ہو۔ ماں کی یہ بات سن کے میں حیران ہوا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری ماں خوش ہوگی، وہ کہے گی بیٹا واپس آ جاؤ، لیکن وہ تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ میں واپس آ جاؤں۔ مجھ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ شازیہ اب سیدھے منہ سے بات نہیں کرتی تھی، جبکہ ماں کا ارادہ یہی تھا کہ میں واپس نہ آؤں۔ ابا جان نے بھی کبھی مجھے واپس آنے کا نہ کہا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ہمیشہ ادھر ہی رہوں، اور جو ماہانہ بجٹ جو ان کو مل رہا ہے وہ انہیں ملتا رہے۔ شوہر جب اپنی بیوی سے دور ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے تو وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ یہاں جس کمپنی میں جاب کرتا تھا، اس کی مالکن ایک بیوہ عورت تھی جس کا نام رخسانہ تھا۔
میں اس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اس بات سے رخسانہ بھی اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے مجھے نکاح کی آفر بھی کی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر ہی رخسانہ سے نکاح کر لیا۔ اب تو پیسے کی ریل پھیل ہونے لگی تھی۔ مجھے گھر سے آئے ہوئے 11 سال بیت چکے تھے اور ایک دن میرے سالے نے مجھے فون کیا۔ وہ مجھ پہ غصہ تھے، کہنے لگے تم کیسے شوہر ہو جو اپنی بیوی کی خیریت دریافت ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے بتایا کہ شازیہ کو کینسر ہو چکا ہے۔ یہ خبر مجھ پہ بجلی بن کے گری۔ میں نے فوراً ویڈیو کال پہ بات کی۔ کافی عرصے بعد میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی اور اس کی شکل سے میں اسے پہچان بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے سالے کو بہت سارے پیسے بھیج کر کہا کہ شازیہ کو شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر کو دکھائیں، پیسوں کی بالکل فکر مت کریں۔ مگر میرا سالہ بار بار مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ واپس آ جائیں۔ میں نے اسے یہی کہا کہ میں واپس نہیں آ سکتا، لیکن تمہیں پیسوں کی بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے شازیہ کے علاج کے لیے 12 لاکھ روپے اسے بھیجے۔ میں اس لیے بھی واپس پاکستان نہیں آ سکتا تھا کہ رخسانہ نہیں چاہتی تھی کہ میں واپس چلا جاؤں۔ اس نے مجھ سے تو یہ بھی کہا تھا کہ اپنی بیوی اور بیٹی کو ادھر لے آؤ۔ مجھے ان کی موجودگی پہ کوئی اعتراض بھی نہیں، لیکن میں جانتا تھا کہ شازیہ کسی صورت ادھر نہیں آ سکتی اور اسے تو ابھی تک اس بات کا بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میں نے اسے پیسے بھیجے اور مطمئن ہو گیا کہ اب شازیہ کا اچھا علاج ہوگا اور وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ وہ دن میری زندگی کا دردناک اور اذیت ناک دن تھا جب ایک دن میری بیٹی نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا بابا ماں اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہے۔ ایسا کہہ کے وہ رو رہی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کی باتوں کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے یہی کہا کہ تم مذاق کر رہی ہو، لیکن پھر آیت نے ویڈیو کال پہ مجھے دکھایا۔ میرے سامنے شازیہ کا جنازہ پڑھایا جا رہا تھا۔ محلے کی عورتیں وہاں جمع تھیں اور رو رہی تھیں۔ میں تو شازیہ کے جنازے میں شرکت بھی نہیں کر سکا اور پھر اس کی تدفین بھی ہو گئی۔ آیت مجھ سے بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ بابا آپ واپس آ جائیں، گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں تھی اور نہ ہی میں اپنی ماں اور بھائیوں کی بات پہ کسی قسم کا یقین کر سکتا تھا۔ رخسانہ نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ تم اپنی مخلص اور اچھی بیوی کو تو کھو چکے ہو، لیکن اپنی بیٹی کو مت کھونا۔ تم اس کے پاس جاؤ، تمہاری بیٹی کو تمہاری ضرورت ہے۔ تقریباً 12 برس بعد میں اپنے وطن واپس آ رہا تھا۔ میں نے اپنی آمد کی خبر کسی کو نہ دی اور نہ ہی اپنی ماں کو بتایا، کیونکہ جب ماں سے میں یہ بات کرتا تھا کہ میں واپس آ رہا ہوں تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا۔ میں کسی کا بھی موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بنا بتائے واپس آ گیا۔ مگر میں جیسے ہی اپنے گھر آیا، مکان پہ تالا لگا ہوا تھا۔ محلے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر والے بڑے بنگلے میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ میں یہ سن کے حیران ہوا کہ انہوں نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میری حیثیت اس گھر میں کیا ہے۔ اس کے بعد میں محلے والوں کے دیے گئے پتے پہ پہنچا۔ دروازہ ایک 12 برس کی بچی نے کھولا جو بہت کمزور تھی اور اس کے ماتھے پہ زخم کا نشان تھا۔ وہ لڑکی مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر مجھ سے لپٹ کے رونے لگی۔ دروازے پہ اس کا آنا اس بات کی دلیل تھی کہ اسے اپنے باپ کا بہت انتظار تھا۔ برسوں سے وہ اپنے باپ کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک چیختی ہوئی آواز آئی اور مجھ سے کہا کون ہو تم، اور بچی کو مجھ سے الگ کرنے لگی۔ میں نے اس عورت کو جواب نہ دیا تو میری ماں میرے سامنے آئی۔ اس نے مجھ سے کہا ماجد تم واپس آ گئے اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ وہ عورت جو مجھے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی وہ میری بھابھی تھی، میرے چھوٹے بھائی کی بیوی تھی۔ گھر کا ایک ایک فرد وہاں جمع ہونے لگا۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ 34 برس کی عمر میں میری داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ میں بوڑھا ہو چکا تھا۔ سعودی عرب میں بتائے 12 برس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اپنا خون پسینہ بہا کر میں نے اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجے، مگر پیسے کمانے میں نے اپنی بیوی کو کھو دیا اور اپنی بیٹی کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا۔ میں نے رو کے ماں سے فقط اتنا کہا کہ کیا میں تمہارا سگا بیٹا نہیں تھا؟ شازیہ کو کینسر تھا، لیکن آپ نے مجھے بتایا نہیں، اور میری بیٹی کی یہ حالت۔ آپ لوگ اتنے ظالم کیسے بن سکتے ہیں؟ ماں مجھ سے کہنے لگی بیٹا اگر ہم اتنے ظالم ہیں تو اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ اور ہم سے تعلق واسطہ ختم کر دو۔ اپنی قسمت پہ میں بہت رویا، جن کی خاطر
میں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، ان کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ میں ان کے لیے ایک ATM کارڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے آیت کو اپنے ساتھ لیا اور کرائے کے مکان میں کچھ عرصے کے لیے شفٹ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد ہی رخسانہ نے آیت کا ویزا بنوایا اور میں آیت کو لے کے سعودی عرب واپس چلا گیا۔ رخسانہ نے آیت کو دل سے قبول کیا اور اپنی بیٹی بنا لیا۔ آخر میں ان تمام خاندان سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کے جو بھی اپنے پردیس میں ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ آپ لوگوں کی خاطر ہی اپنے وطن چھوڑ کے پردیس میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ آپ ان سے محبت کریں کیونکہ یہ آپ کی محبت کے طلبگار ہوتے ہیں۔